السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج کی ہماری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر ہو، یعنی کہ حدیث نمبر صحیح بخاری 6416 6416۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا پھر راہ گزر جو آ کر گزر جاتا ہے نا۔ کیونکہ دیکھیے جب ہم مسافر ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم کہیں پر سفر کرنے والے ہوتے ہیں، تو ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے؟ ہمیں منزل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ ہم اس منزل کو پانے کے لیے جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، مسافر ہے کہیں کے، تو ہمارا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ منزل کو پہنچنا۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہم سب کچھ کر جاتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا بھی دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ نے جو آزمائشوں میں ہمیں ڈالا ہے، جو ٹیسٹ ہے، ٹرائلس ہیں، ان سب کو ختم کر کر، ان سب کو پاس کر کر ہماری منزل جنت ہے، تو ہم اس تک پہنچیں۔ تو ہم نے دنیا کو ایسے گزارنا ہے دنیا میں جیسے کہ ہم یہاں کے مسافر ہو۔ آف کورس ہم مسافر ہے، کبھی نہ کبھی ہم نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی امانت ہے۔ تو جیسے ہی ہماری منزل آ جائے گی، ہمارا وقت ختم ہو جائے گا، ہمارا سفر ختم ہو جائے گا۔ تو مسافر بن کر جیے، جس کو بے فکر ہو کر وہ اپنی صرف منزل کی فکر کرتا ہے، نہ لوگوں کی فکر، نہ آس پاس لوگوں کی فکر۔ اگر کچھ لوگ راستے میں ملتے بھی ہیں تو ان سے بات چیت کی، بس نہ ان سے کوئی برازی، نہ اتفاقی، نہ کوئی امید، بس ان سے ملتا ہے اور اس کے ساتھ ایسے بات کر کر گزر جاتا ہے جیسے کہ وہ پھر کبھی دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو ہم نے زندگی کو ایسے ہی گزارنا ہے، مسافر بن کر۔ اگر زندگی میں اچھا ہو رہا ہے تو خوشی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اگر کوئی برا ہو رہا ہے تو صبر کرے، شکر ادا کرے اور اپنی منزل پر فوکس رہے۔ ہمارا فوکس منزل پر ہونا چاہیے، کیونکہ ہم یہاں کے مسافر ہیں، تو ایک مسافر بن کر رہے۔ کیونکہ جب دیکھیں مسافر ہر کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا اپنے سفر میں، نہ ہی کسی سے نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ جو بھی کچھ ملتا ہے اس سے بات کرتا ہے، کچھ بھی ہو اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ کائنڈنس بہیویئر کر کے وہ اپنی منزل پر فوکس رہتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ مجھے منزل تک جانا ہے، تو ایسے بن کر رہے۔ اور راہ گر یعنی کہ جو پاسر وہی ہوتا ہے نا، جو آتے ہیں چلے جاتے ہیں لوگ، اس طرح سے ایسے گزارنی چاہیے۔ ہم آئے، ہم چلے گئے، ایسا نہیں کہ ہم کسی کی لائف میں جمے رہے، لوگوں کی باتیں پر فوکس کرتے رہے، لوگوں کا سوچتے رہے۔ دیکھیں ہمیں ہر کسی کا اچھا سوچنا چاہیے، لیکن لوگوں کا سوچنا ان دا سینس کہ کسی کی برائی سوچنا، کسی کے بارے میں سازشیں کرنا، کسی کے لیے نفرتیں پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں ہم نے نہیں کرنی۔ ہم نے اپنی زندگی پہ فوکس رہنا ہے۔ بس ہم جتنا کام کر سکتے ہیں، جتنا دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں کرے، جتنا آپ نیکیاں کر سکتی ہے کرے، جتنے صدقہ جاریہ والے کام کر سکتی ہے کرے، جتنے آپ حقوق ادا کر سکتی ہے کرے۔ ہر چیز پہ فوکس رہے۔ دنیا میں ہماری لائف میں ہمیں فوکس رہنا ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کب کیا کرنا ہے اور ہمیں کیسے منزل تک پہنچنا چاہیے۔ جب ہمیں منزل کا راستہ پتہ ہے تو بس اسی راستے پر چلنے کی کوشش کرنا۔ ہماری منزل کیا ہے؟ ہم سب کا بینگ اے مسلم، ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دیں۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں راستے بتائے، ویز بتائے، کس پر چل کر ہمیں جنت ملے گی اور کون سے کام پر کام کر ہم دوزخ میں جائیں گے۔ بس اسی پر چلتے رہے، اسی راستے پر چلتے رہے۔ وہ آپ کی منزل ہے، وہ آپ کا سفر ہے۔ ہم نے سفر طے کرتے جانا ہے جب تک ہماری منزل نہیں ملتی۔ تو اس میں بہت سارے لوگ آئیں گے، بہت سارے ہرٹ کرنے والے آئیں گے، کچھ لوگ ساتھ دینے والے آئیں گے، کچھ لوگ نہیں آئیں گے۔ ان سب کے ساتھ اپنی لائف میں آگے بڑھنا ہے۔ صبر، شکر اور توکل، یہ چیزیں آپ اپنے ساتھ باندھ لیں۔ جیسے کہ جو کہتے ہیں نا امپورٹنٹ کی، یعنی کہ اگر جیسے کہ کوئی سفر پہ جا رہا ہے، کوئی ٹریولر ہے، اس کے پاس جیسے کہ روٹ میپس ہوتے ہیں، سمجھ لیں کہ یہ میپ ہے آپ کے منزل تک پہنچنے کا۔ آپ کے اندر توکل ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ، صبر ہونا چاہیے مشکل وقت میں، اور ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی لائف آسان ہو جائے گی۔ دیکھیے ساری حدیثیں پوری جو ہے نا، ہمیں بس صرف اللہ سے قریب کرنے اور ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہے۔ اللہ کے احکامات کو فالو کر کر ہم اپنی زندگی کو آسان بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بولنے اور سننے میں اگر کوئی غلطی ہو چکی ہے تو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی کرے اور ہم سب کو بہترین مسافر اور سفر کرنے والا بنائے اس دنیا میں، تاکہ ہم اپنی جو اصل مقصد ہے، جو ہماری اصل منزل ہے، اس کو پانے میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔